وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 65۔ پچھلی جو دو آیات تھیں ان میں چند باتیں ہیں ہمارے سمجھنے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ منافقوں کی ان باتوں پر اب خاموش نہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کریں۔ تو ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ کہ کسی کو نصیحت کیسے کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا جھوٹ آپ کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ کریں، بلکہ نصیحت کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ وہ شخص جو ہے وہ توبہ کر لے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، نصیحت ہمیشہ اکیلے میں کرنی ہوتی ہے، اور نصیحت کرتے وقت بھی ہمارے دل میں اس شخص کے لیے سچی خیر خواہی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو منافق ہیں، منافق لوگ ہر دور میں رہیں گے۔ ایسے منافق بھی ہیں جو صرف زبانی کلامی خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں، دوستوں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خالی صرف منہ سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی عمل بھی ان کا مسلمانوں والا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کسی کو بھی منافق نہیں کہہ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے منافقین کا بتا دیا تھا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کسی کو جج نہ کریں، کسی کو بھی منافق نہ کہیں، کیونکہ دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے، اور کیا معلوم کس کو کب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں۔ اور آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ منافقوں کے ساتھ کیسا تھا۔ بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے، جو عبداللہ بن ابی تھا، منافقوں کا سرغنہ، سب سے بڑا سردار منافقوں کا۔ جب وہ مرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا آیا جو کہ بڑا ہی بہترین صحابی تھا، عبداللہ بن ابی کا بیٹا۔ تو وہ آیا ہے، اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مر گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اس کو ہبا کریں، اس میں اس کو جو ہے کفن دینا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ سوچیں ذرا کہ کیسے کیسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا اس کو ہبا کیا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں اس کو دفنایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ جبکہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے 70 بار بھی ان منافقین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور حضرت عمر نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ یا رسول اللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس نے کیسے کیسے ہمیں تنگ کیا، مسلمانوں کو کیسے کیسے اس نے ستایا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، برداشت اور درگزر آپ دیکھیں۔ اور اس کے بعد ہی سورہ توبہ کی وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب منافقین کا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ تو آپ سیرہ سے ہمیں کیا چیز سیکھنی ہے؟ وہ یہ کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بتایا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے کبھی بھی تنگی نہیں اپنے دل میں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے، کسی کو منافق کہنا، کسی کو کافر کہنا، اس قسم کی کوئی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم میں سے کون ہے جو خود کو مکمل طور پہ منافقت سے پاک سمجھتا ہے؟ تو کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھانی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی سمجھنے کی۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں فلا و ربک، بس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں مومن ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ منصف بنائے تجھ کو، یعنی وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یا منصف نہ بنا لیں، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جو اختلاف ہوا ان کے درمیان۔ یعنی وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات اور جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنا لیں۔ ثم لا یجدو، اور پھر نہ وہ پائیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، حرجن، کوئی بھی تنگی، مما قضیتا، اس معاملے میں جو آپ نے فیصلہ کیا۔ یعنی وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو منصف نہ بنا لیں، اور جب آپ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے دلوں میں بھی اس فیصلے کے خلاف کوئی ذرے برابر بھی تنگی نہ لائیں۔
وَيُسَلِّمُ، اور وہ مان لیں تسلیمہ، پوری طرح مان جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس طرح سے تسلیم کرنا ہے، مکمل طور پر سر جھکا دینا ہے، دل کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ دل سے تسلیم کرنا ہے۔ اور یہ ایمان کے لیے مشروط ہے، یہ ایمان کی شرط بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس زمانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلے کرتے تھے یا منصف تھے، آج کل کے زمانے میں اگر کوئی حدیث ہم نے پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم نے پڑھ لی ہے، تو بس ہمارے لیے پڑھ لینا کافی ہونا چاہیے، اور دل کی خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، ادروائز ہم مومن ہی نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ درجہ اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد تمام جتنے بھی حاکم ہیں، جتنے بھی امیر ہیں، ان کی اطاعت لازم ہے، لیکن اگر کسی کی اطاعت کی اور دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی، اختلاف پیدا ہوا، یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ دل کی خوشی سے نہیں مانا ہے، مان تو لیا مگر دل کی خوشی سے نہیں مانا، تو کوئی بات نہیں، اس میں ہمارا ایمان جو ہے وہ قائم ہے، بات ماننا لازم ہے، ایمان بھی قائم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ہے، اگر اس کو دل کی خوشی سے نہیں اپنایا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ تو ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔